السلام علیکم گائز، ویلکم ہے آپ سب کا نمیشا آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ میں ہوں نمیشا اور ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تو اگر ناول آپ کو پسند آ رہا ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اس ناول پہ اتنا سلو رسپانس آ رہا ہے، سب کا اتنا سلو رسپانس آ رہا ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ تو پلیز رائٹر کو سپورٹ کیا کریں، اور ویڈیو اگر آپ دیکھتے ہیں تو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ اس میں بالکل زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا، لیکن آپ کی وجہ سے رائٹر کو سپورٹ مل جاتی ہے، ہیلپ مل جاتی ہے ایک، کہ ہاں کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے اس کو۔ تو آج کی ایپیسوڈ ہماری موسٹ رومانٹک ہونے والی ہے، تو جو لوگ نہیں دیکھنا چاہتے وہ ابھی سے اسکپ کر دیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ایپیسوڈ۔ ناول ہمارا چل رہا ہے پاس عہد، جس کی ایپیسوڈ ہے یہ والی سیکنڈ لاسٹ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ اس کی انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ تو ایپیسوڈ نمبر 9 ہے ویسے، اور 10 نمبر والی لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی اس کی۔ تو یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس لیے۔ اپنے شوہر کو بہکانا الاؤ ہوتا ہے، رخ اس کی طرف کرتے وہ شرماتے ہوئے بولی تو سعد کو اور بھی زیادہ پیاری لگی۔ اچھا، کس کے ساتھ آئی ہو اور کب کی آئی ہو؟ سعد نے اس کے جھمکے کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ ماما بابا ساتھ آئی ہوں، اور ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے، ابایا اتار کر ادھر آ کر کھڑی ہو گئی، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ وہ لوگ بھی آ گئے؟ سعد نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھا، جہاں شام اب رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ نہیں، وہ کہیں ڈنر پر گئے ہیں، لیٹ آئیں گے۔ ارمش نے بھی اپنا رخ باہر کی طرف کر لیا۔ تو پھر جب اتنا کچھ کر ہی لیا ہے تو ذرا پاس آؤ تاکہ میں تمہاری تھوڑی تعریف کر سکوں۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے سعد نے شرارت سے کہا تو وہ شرما گئی اور جلدی سے دونوں بازو اس کی کمر میں حائل کیے تو سعد نے جھک کر اس کی گردن کو شدت سے چوم لیا، جس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسے کتنا مس کر رہا تھا۔ اب وہ جا بجا اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، جبکہ وہ اپنے ہاتھ اس کی گردن کے گرد باندھے سر پیچھے کو گرائے آنکھیں زور سے بند کیے اس کے ہونٹوں کا شدت بھرا لمس اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ سعد نے اسے کمر سے تھام کر بالکل اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور اس کی شارک کو اپنے ہونٹوں سے چوسنے لگا۔ دوسری طرف ارمش کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں تو اس نے آہستہ سے سعد کو پیچھے کرنا چاہا۔ جب اس کے کاٹنے سے بے ساختہ ہی ارمش کے منہ سے سسکی نکلی تھی تو وہ ہنستا ہوا سیدھا ہوا اور اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا۔ باہر رات مکمل اپنے پر پھیلا چکی تھی اور بالکنی مکمل اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، اس لیے اندھیرے میں کھڑے وہ اس رات کا حصہ ہی لگ رہے تھے۔ جب ارمش نے سعد کو دھکا دیتے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی تو وہ بھی اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ سعد، وہ میں بول رہی تھی ماما بابا آ گئے ہوں گے، نیچے چلتے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا نا؟ وہ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتی بولی تو سعد اس کی یہ حرکت مزید اپنی طرف متوجہ کر گئی، کیونکہ سرخ ہونٹوں پر اس کا یوں زبان پھیرنا سعد کا دل کیا اس کے ہونٹوں کو اپنی سانسوں میں بسا لے اور بالکل جدا نہ کرے۔ اس نے خاموشی سے بالکنی کا دروازہ بند کیا اور پردے برابر کرتا اس کی طرف بڑھا۔ جب وہ آہستہ آہستہ پیچھے کو ہونے لگی اور دیوار کے ساتھ چپک گئی، جب سعد نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے سر کے اوپر سے دیوار پر پن کیے تھے۔ ماما بابا کی فکر چھوڑو، ان کے بیٹے کی فکر کرو جو اس وقت اپنے اختیار میں نہیں، تو اس کے سکون کا انتظام کرو کچھ۔ ایسے ترسا کر تو تم میرے جذبات کو مزید بھڑکا رہی ہو، جو بعد میں جھیلنے تم نہیں ہیں اپنی نازک جان پر۔ یہ نہ ہو میری ذرا سی قربت پر ہی بے حال ہو جاؤ تم۔ اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب اپنے ہونٹوں کو لے جاتے وہ معنی خیزی سے بولا تو ارمش کے چہرے پر سرخیاں سی گھلنے لگی تھی۔ یہ سب کر تو لیا تھا، لیکن اب اس کی قربت کا سوچ کر پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ میں
اس کی بات کو درمیان سے کاٹتے اس کے ہونٹوں کو سعد نے اپنی شدت بھری گرفت میں لیا تھا اور اس کے لبوں کا جام پیتے وہ بالکل مدہوش ہونے لگا تھا۔ ہاتھوں پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی جبکہ دوسرا ہاتھ ارمش کی نازک سی کمر پر رینگ رہا تھا۔ جبکہ وہ آنکھیں بند کیے اپنا آپ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی، اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھائے ہی سعد نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گردن میں حائل کیے تھے، جب ارمش بھی دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپیٹے ہوئے اس کا ساتھ دینے لگی تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم۔ اس کی قربت میں اللہ نے سکون رکھا تھا اور سکون کسے عزیز نہیں ہوتا۔ سانسوں کی یہ الجھن ماحول کو پر اسرار سا بنا گئی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، بس سانسوں کا شور تھا، دھڑکنوں کی آواز تھی جو دونوں کے کانوں میں گونجتی انہیں مسرور کر رہی تھی، کیونکہ دونوں کے دل اس وقت ایک ہی تال پر دھڑک رہے تھے۔ سعد نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا تو وہ اس کے سر کے ساتھ سر ٹکاتی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ جب سعد اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے، اسے تھوڑا سا اوپر اٹھاتے بیڈ کے پاس لایا تھا اور اس کے ہاتھ اپنی شرٹ کے بٹنوں پر رکھے۔ کھولو انہیں، بوجھل لہجے میں بولتے وہ اس کے حسین چہرے کو دیکھنے لگا جہاں شرم و حیا کے رنگ صاف جھلک رہے تھے۔ ارمش نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بٹن کھول دیے تو سعد نے شرٹ اتار کر ایک طرف اچھال دی۔ ارمش کو اسی میں بھی پسینے آ رہے تھے، جب پسینے کی ایک بوند اس کی گردن سے نیچے کی طرف جاتی سعد کو متوجہ کر گئی تھی۔ سعد نے ہاتھ اس کی ڈوریوں میں الجھائے تھے۔ ارمش کی دھڑکن نے مزید سپیڈ پکڑی جب سعد نے ایک جھٹکے سے ساری ڈوریاں کھول دیں، جس سے ساڑی کا پلو زمین بوس ہو گیا۔ سعد نے اس کے کندھوں سے بلاؤز نیچے کرتے وہاں اپنے لب رکھے تھے اور پھر کندھوں سے ہوتے وہ نیچے گہرائی میں اترنے لگا تھا۔ اس کے بلاؤز نکالتے ہی ارمش نے شرم سے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی تھی، مگر سعد اسے بیڈ پر گراتا، اس کی ساڑی کو سائڈ پہ رکھتا اس کے اوپر جھکا تھا۔ جتنا اس کے ہونٹ ارمش کے جسم پر گھومتے اتنی ہی ارمش کی جان حلق میں آتی تھی۔ جب سعد نے اس کے سینے پر ہونٹ رکھے تو اس کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹکنے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی سعد کے بالوں میں ہاتھ الجھائے تھے جب اور شدت سے اس کے سینے پر جھک گیا۔ جتنا وہ شدت سے اس کے سینے کو چھوتا، ارمش اتنی ہی بے قراری سے اسے خود میں بھینچے جا رہی تھی۔ اب سعد اس کے پیٹ پر اپنی محبت کی برسات کر رہا تھا، جس سے ارمش کو اپنے پیٹ میں لہریں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ جان تو تب نکلی جب وہ مزید نیچے گہرائی میں اترنے کو بے تاب تھا۔ اگر میں تمہیں ہرٹ کروں تو تم مجھے روک سکتی ہو میری جان، لیکن میں کوشش کروں گا کہ تمہیں بالکل تکلیف نہ دوں۔ اس کے لمبے بالوں میں ہاتھ الجھاتے وہ بولا تو ارمش نے ہاں میں گردن ہلائی اور خود کو مکمل اس کے حوالے کر دیا۔ جب سعد کے ہاتھ نے اس کے بیلی بٹن سے نیچے گہرائیوں میں شدت بھری گستاخی کی تو وہ سسک اٹھی اور ٹانگیں اس کے گرد سختی سے لپیٹتی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ سعد نہیں، وہ بیڈ شیٹ کو دبوچے اٹھنے لگی جب سعد نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھ میں قابو کرتے سر اس کی گہرائیوں میں چھپایا تھا، جس سے وہ مزید اوپر ہوتی خود کو کنٹرول کرنے لگی۔ سعد نو، رک جائیں۔ نیچے گہرائیوں میں ہلچل سی محسوس کرتے وہ سسکی تھی جب سعد کے جسم میں مزید شدت آ گئی تھی، اور گزرتی رات کے ساتھ سعد کی شدتیں اور ارمش کی کبھی مدھم تو کبھی تیز ہوتی سانسیں اس کمرے میں گونجنے لگی تھیں، جبکہ دلوں کا یہ ملن تا عمر کے لیے تھا، لیکن جسموں کا یہ ملن بھی انہیں ایک جسم ایک جان کر گیا تھا۔ سرخ کپڑے پہن کر اس نے پوچھا کیسی لگ رہی ہوں، اور پھر اس کو کپڑے دوبارہ پہننے پڑے۔ اس کی ٹانگوں کو اپنے گرد لپیٹے اسے خود میں بسائے سعد نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ آفاف نے سکندر کو مسلسل اگنور کیا تھا اور وہ بھی اگنور ہو رہا تھا۔ اسے بالکل برا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اسے اگنور کر رہی ہے، مگر اب اس کا جواب دے رہا تھا، کیونکہ وہ شام سے ماما کے ساتھ ان کے کمرے میں بیٹھی ان کے ساتھ نہ جانے کون سی گپیں لڑانے میں مصروف تھی، اور اب 10 بج چکے تھے مگر اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ تکیہ غصے سے زمین پر پھینکتا اٹھا تھا اور اب رخ بشریٰ بیگم کے کمرے کی طرف تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اسے آفاف کے ہنسنے کی آواز آئی، جسے سن کر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑا ان دونوں کو دیکھنے لگا جہاں اس کی اماں ضرور اپنی بہو کو اپنے بیٹے کی بچپن کی تصویریں دکھا رہی تھیں اور ساتھ ساتھ اس کے کارنامے بھی سنا رہی تھیں، جبھی تو ہر تھوڑی دیر بعد اس کا قہقہ گونجتا تھا۔ سکندر کا دل کیا اس کی ہنسی کو اپنے قریب ترین سنے۔
ارے گڈو تم کب آئے؟ انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی سنجیدہ ہوتے اندر چلا آیا۔ اماں بہت ہو گئی باتیں، اب ریسٹ کریں۔ ان سے البم لیتے اس نے سائڈ پر رکھا اور اب آفاف کی طرف دیکھنے لگا۔ اور تم؟ بابا بیچارے کب سے باہر بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، چلو اپنے روم میں، اسے گھورتے ہوئے کہا، جبکہ اندر سے تو دل اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کے کچھ اور ہی کہہ رہا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ غصہ نہیں کرے گا تو آفاف میڈم نے کبھی بھی اپنے روم میں نہیں آنا۔ مجھے آج ماما کے ساتھ سونا ہے، اس نے منمناتے ہوئے کہا، جبکہ ذوحان کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا اس کی فرمائش سن کر۔ ہاں بیٹا رہنے دو نا اسے، بشاپا نے جان بوجھ کر شرارت سے کہا تو ذوحان نے شکایتی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور اگلے ہی پل اسے اپنے بازو میں اٹھائے انہیں گڈ نائٹ وش کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ آفاف تو ماما کے سامنے اس کی اس جرات سے شرم کے مارے پانی پانی ہو رہی تھی، جبکہ ان کے کمرے سے نکلتے ہی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچل رہی تھی، مگر سامنے بھی سکندر شاہ تھا جس کی پکڑ اتنی بھی کمزور نہیں تھی، اور پھر اپنے کمرے میں پہنچ کر ہی اس نے آفاف کو نیچے اترا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی ماما کے سامنے اس طرح کرنے کی؟ بہت ہی کوئی بے شرم انسان ہے آپ، وہ غصے میں چلاتے اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ سکندر کا پورا دھیان اس کی طرف تھا اور اگلے ہی پل وہ اس کی بولتی بند کروا چکا تھا، ایسے ہی جیسے اب جرات ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے دوسرے سے اس کے ہونٹوں کو سہلاتے وہ مکمل اسے بے بس کر چکا تھا، جبکہ اس کے عمل اور بات سے آفاف کا سانس سینے میں اٹک رہا تھا، چہرے پر حیا کی لالی چھائی تھی۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑواتی کمفرٹر منہ تک اوڑھتی سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ وہ کمرے کی لائٹ آف کرتا بیڈ پر لیٹتا کھینچ کر اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا، جبکہ آفاف مسلسل اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ سو جاؤ یار ورنہ میری نیت خراب ہو جائے گی، اسے مزید خود میں بھینستے اس نے سرگوشی کی تو وہ ساری کوششیں ترک کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آج سے پہلے مجھے کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کر ایسا نہیں ہوا، مگر تمہاری کھری کھوٹی سنانے کے بعد بھی میرا دل کرتا ہے تم بولتی رہو اور میں سنتا رہوں۔ اپنے سامنے رکھے جھمکے سے احمد کب سے باتیں کر رہا تھا، مگر ابھی تک اس کا دل نہیں بھرا تھا۔ کبھی اس جھمکے کو اپنے سینے پر رکھ لیتا، کبھی اپنے تکیے پر۔ بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، دل کر رہا تھا کہ جھمکے والے خود سامنے ہو اور اس سے اپنے دل کا حال کہے۔ اوئی ماں، کندھا توڑ ڈالا، اندھے ہو کیا؟ چانس مار رہے تھے مجھ پر، ابھی سب کو بلا کر اتنا پٹواؤں گی کہ تمہارے بچے گنجے پیدا ہوں گے، اور اب یہ گھور کیا رہے ہو ٹھرکی انسان، جہاں لڑکی دیکھی نہیں وہاں آ جاتے ہیں، ہٹو سامنے سے، اتنی بڑی آنکھیں ہیں دکھتا پھر بھی نہیں۔ وہ ایک ہاتھ کندھے پر رکھے اسے اچھی خاصی سنا چکی تھی، جبکہ وہ تو صرف حجاب میں قید اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بلیک کلر کے سوٹ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، اور اسے سوائے اس کے ہلتے ہونٹوں کے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ وہ اسے سائڈ پہ کرتی خود آگے بڑھ گئی، جبکہ زبان ابھی بھی اس کی کینچی کی طرح چل رہی تھی، لیکن آج اسے برا نہیں لگ رہا تھا، آج تو اسے اچھا لگ رہا تھا، مگر آج سے پہلے اسے اس قدر بولنے والی لڑکیاں زہر لگتی تھیں۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی جانے کے لیے مڑا تھا جب اس کی نظر زمین پر پڑے جھمکے پر پڑی، جو اس نے زمین سے اٹھا کر بڑے ہی رازدارانہ انداز سے اپنی جیب میں رکھ لیا، اور سر پر ہاتھ پھیرتا خود بھی آگے بڑھ گیا۔ سکندر صبح ہوتے ہی آفس کے لیے نکل گیا تھا، جبکہ آفاف ابھی بھی سو رہی تھی، اس کے ماتھے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے وہ چلا گیا تھا۔ آفس پہنچ کر اس کا رخ احمد کے کیبن کی طرف تھا، جہاں خالی کرسی اس کا منہ چڑھا رہی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، اور اب اس کا رخ اپنے آفس کی طرف تھا، جہاں توقع کے عین مطابق وہ منہ پھلا کر بیٹھا تھا۔ تو آج لٹل سیم ناراض ہے بگ بی سے؟ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھے سکندر نے لاڈ سے پوچھا۔ دیکھیں بگ بی، مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، مانا یہ سب میری مرضی سے ہوا، مگر میں اب اکتا چکا ہوں، اس نے بیزاریت سے رونی صورت بنا کر جواب دیا، جبکہ سکندر کا قہقہ گونجا تھا۔ تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ بگ بی، میں اماں صاحب سے شکایت لگاؤں گا، آپ کی شادی تک میں نے ایک سیکرٹری کی طرح اٹینڈ کی ہے، اب اور نہیں، سزا پوری ہو چکی ہے، میں گھر آنا چاہتا ہوں، اس نے معصومیت سے کہا تو سکندر کو اس پر پیار سا آ گیا۔ دیکھو ارمغان شاہ، تم نے جو دوستوں کے ساتھ مل کر اس گینگ کی دھلائی کی نا، اس کے لیے یہ سزا بہت کم تھی، مگر اب جب تمہیں اپنی غلطی پر پچھتاوا ہے تو اب تمہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بات سے احمد کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔
تھینک یو سو مچ بگ بی، تو اب میں اپنے فلیٹ جا رہا ہوں۔ اس کا گال چومتے وہ اس کے آفس سے چلا گیا، جبکہ سکندر اس کا بچپنا دیکھ کر سر ہلا کر رہ گیا۔ احمد سکندر سے 7 سال چھوٹا تھا۔ جب وہ چھوٹا تھا تو اپنے بابا کے ساتھ اس قدر اٹیچ تھا کہ ان کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں سوتا تھا، اور جب ان کے بابا نے دوسرے شہر میں اپنا کاروبار شروع کیا تو وہ بیمار رہنے لگا، اس لیے اس کی صحت کو دیکھتے ہوئے قربان شاہ اسے اپنے ساتھ لے گئی اور وہیں پہ اس کا ایڈمیشن کروا دیا۔ شخصیت میں وہ سکندر سے بالکل الٹ تھا، بہت شرارتی اور نٹکھٹ تھا، پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتا، خوبصورت کسرتی جسم، نیلی آنکھیں اور خوبصورت سی داڑھی، مگر آج بھی سکندر کے لیے وہ چھوٹا سا بچہ تھا جو اپنی حرکتوں سے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ لٹل چیم اس کا نک نیم تھا جو سکندر اسے بلاتا تھا، جبکہ باقی سب اسے احمد ہی بلاتے تھے۔ ماما، بابا کہاں گئے سب؟ احمد نے آتے ہی پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا، مگر کوئی جواب نہ ملنے پر بیگ ایک طرف رکھتا کچن سے آتی کھٹر پٹر کی آواز سے اس طرف چلا گیا، جہاں توقع کے عین مطابق اس کی اماں حضور شاید کچھ بنانے میں مصروف تھیں، اور ساتھ ہی ملازمہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی جسے وہ ڈانٹ کر ایک طرف کر چکی تھی، اور ان کی عادت پر مسکراتا ملازمہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا خود آگے بڑھنے لگا۔ احمد، تمہاری یہ عادت کب جائے گی؟ اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی وہ بول پڑی تو احمد کا منہ بن گیا۔ اماں، آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے ہر دفعہ؟ اس نے منہ بناتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ماں ہوں، خوشبو سے ہی پہچان جاتی ہوں۔ اس کی طرف رخ کرتے ہوئے وہ محبت سے بولی تو احمد نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ ذرا یاد نہیں آتی تمہیں ماں کی؟ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو وہ لمبا سانس خارج کرتا گویا ہوا۔ اماں سائیں، ایک آپ کا بیٹا اتنا معصوم، انوسینٹ، شریف اور خوبصورت ہے، جبکہ دوسرا تو بالکل جلاد، سخت دل اور کھڑوس ہے۔ ان کے کندھے کے گرد بازو حائل کیے وہ انہیں باہر لاؤنج میں لاتے ہوئے پہلے معصومیت اور پھر شرارت سے بولا تو وہ بھی مسکرانے لگی۔ بدمعاش، اگر ابھی وہ جلاد، سخت دل اور کھڑوس تمہاری باتیں سن لے تو؟ اس کے کندھے پر چپت لگاتے وہ شرارت سے بولی تو احمد کا قہقہ گونجا۔ تو کیا آپ کا شیر بیٹا ہوں، ایسے کسی جلاد سے نہیں ڈرتا؟ اس نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، نہیں ڈرتے؟ نہ، اس نے فوراً نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ارے واہ لٹل چیم، بہت بہادر ہو، پیچھے سے سکندر نے اس کی گردن دبوچتے ہوئے کہا تو بشریٰ بیگم کا قہقہ بے اختیار تھا، جبکہ احمد نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ ارے بگ بی، آپ کب آئے؟ میں آپ کی ہی تعریف کر رہا تھا، اس نے گردن چھڑواتے ہوئے مسکین سی مسکراہٹ سے کہا تو سکندر کو اپنا قہقہ روکنا سب سے مشکل لگا۔ ہاں ہاں، میں نے سنے جو تم میری ذات میں ابھی تھوڑی دیر پہلے قصیدے پڑھ رہے تھے، اس نے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے کہا تو احمد کو اپنی موت صاف نظر آئی۔ ارے بھابھی وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے آفاق کو سیڑھیوں کے پاس کھڑے دیکھ کر کہا اور فوراً اٹھ کر اس کی طرف چلا گیا، جہاں وہ ششوپنج میں مبتلا احمد کو اتنی فرینکلی سب سے باتیں کرتا دیکھ کر۔ ارے بھابھی پریشان نہ ہوں، ادھر آئیں، اسے الجھن میں دیکھ کر احمد نے اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا معصوم پلس اکلوتا دیور، جو آپ کے شوہر کے عتاب، میرا مطلب ظلم کا شکار پچھلے 2 مہینے سے بنا ہوا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو آفاق کو کچھ حوصلہ ہوا کہ چلو کوئی تو اچھی کمپنی دے سکے گا، اور پھر شروع ہو چکی تھی دا گریٹ احمد شاہ کی بونگیاں، جو آفاق کے پیٹ میں درد کروا رہی تھی ہنسا ہنسا کے۔ ساتھ آپ کو ریڈ کلر اتنا کیوں پسند ہے؟ اس کی رات والی شرٹ پہنے اس کے سینے پر سر رکھے ہرمیش نے پوچھا۔ کیونکہ یہ خوشیوں کا رنگ ہے جو دل کو بھاتا ہے، خوشیاں بکھیرتا ہے اور ٹھنڈک کا احساس دلاتا ہے، اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ ایک اور سوال تیار تھا۔ مجھے نا صرف تمہیں کھانا پسند ہے، سیریس لہجے میں بولتے اس نے اچانک ہرمیش کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا تو ہرمیش نے گھور کر اسے دیکھا۔ سعد، آپ باز آ جائیں پلیز، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا سمندر دیکھتے وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی۔ بیوی، ایسے تو تم مزید بھڑکا دیتی ہو میرے جذبات کو، سعد نے اس کا گال سہلاتے بوجھل لہجے میں کہا۔ پر سعد، اس کی بات لبوں میں دم توڑ گئی جب سعد کچھ بھی مزید سنے ایک دفعہ پھر اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ شازیہ آج آفس نہیں جانا کیا؟ اس کی ماما نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا جو مزے سے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ ماما، آج سنڈے ہے، نیند میں ڈوبی اس کی آواز کمرے میں گونجی تھی۔ اوہ ہاں، میں بھول گئی تھی، چلو تم سو جاؤ، میں ناشتہ بناتی ہوں، پھر مل کر کریں گے، انہوں نے لائٹ دوبارہ آف کرتے ہوئے کہا تو وہ کمپیوٹر ہٹاتی اٹھ گئی۔ نہیں ماما، ناشتہ میں خود بناتی ہوں، آج مل کر سنڈے انجوائے کریں گے۔
بالو کا ڈھیلا سا جوڑا بنا تھی وہ واش روم میں گھس گئی اور عالیہ بیگم مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ بھی فریش سی کچن میں ان کے ساتھ موجود تھی۔ وہ لوگ ایک چھوٹے مگر خوبصورت فلیٹ میں رہتے تھے جو 2 بیڈ رومز ایک ڈرائنگ روم پر مشتمل تھا۔ درمیان میں چھوٹا سا ہال تھا جسے خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا اور ہال کے ایک طرف ہی اوپن کچن تھا جہاں اس وقت وہ تیزی سے ہاتھ چلاتی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی اور ساتھ ساتھ عالیہ بیگم کو ہنسانے میں بھی مصروف تھی۔ پورا سنڈے وہ اپنی ماں کے ساتھ گزارتی تھی، انہیں ٹائم دیتی تھی، گروسری کرتی تھی اور اپنی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اپنی ماں کو خوش رکھتی تھی۔ اماں آ جائیں، ٹیبل پر ناشتہ لگاتی وہ عالیہ بیگم کو بلانے لگی جو نہ جانے کن سوچوں میں کھوئی تھی۔ شازی میری جان، شادی کر لو پلیز، تم نے آج تک میری ہر خواہش پوری کی ہے، انہوں نے التجائی لہجے میں کہا تو اس نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے، میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ ہاں بولو، کیسی شرط؟ انہیں کچھ الجھتے ہوئے پوچھا۔ آپ میرے ساتھ رہیں گی، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور کھانے میں مصروف ہو گئی، جبکہ عالیہ بیگم بھی بغیر کوئی جواب دیے سکون سے ناشتہ کرنے لگی، کیونکہ ابھی وہ اس کا موڈ بالکل خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آفاف کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ اپنی کیفیت سے چھپنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ آخر کیوں مجھے وہ اچھا لگتا ہے، کیوں میرا دل کرتا ہے وہ ہر پل میرے آس پاس رہے، کیا مجھے اس سے استغفر اللہ میں بھی کیا کیا سوچ رہی ہوں، تو کیا ہوا وہ میرا شوہر ہے، میں کچھ بھی سوچ سکتی ہوں۔ خود ہی سوال جواب کرتی وہ مکمل الجھی ہوئی تھی جب سکندر نے آہستہ سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ کیا بات ہے جانے شاہ، کیوں اپنا ننھا سا دماغ الجھا رکھا ہے، اسے سوچوں میں دیکھ کر شاہ نے اس کے کان کے لوب کو لبوں سے چھوتے ہوئے پوچھا تو وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی۔ نہیں کچھ بھی نہیں، اس نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی تو الجھن ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، اس نے شرارت سے کہا، کیونکہ اس میں آئی تبدیلی وہ بھی نوٹ کر رہا تھا، مگر چاہتا تھا وہ خود اپنی فیلنگز بیان کرے۔ مجھے ماما بابا سے ملنا ہے، اس نے منمناتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھے ایک پیاری سی چھوٹی سی کشی دینی پڑے گی۔ شرارت لہجے میں واضح تھی، مگر یہاں نوٹ کون کر رہا تھا۔ دیکھیں میں پھر کبھی دے دوں گی، لیکن ابھی مجھے ملوا دیں، میرا دل بہت اداس ہے، اس نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے کہا تو شاہ بالکل بے بس سا اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہو تم، اتنی سی تھی جب سے تم نے میری سانسیں سینے میں الجھا رکھی ہیں، پہلے دور تھی تب بھی مجھے سکون نہیں تھا، اب پاس ہے تب بھی سکون نہیں، کسی دن اتنا قریب آ جاؤ نا کہ شاہ کے دل کو سکون مل جائے، اس نے بے بسی سے کہا، جبکہ آفاق کے دل کی دھڑکنیں کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ چلو تم ریڈی ہو جاؤ، پھر نکلتے ہیں، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے اپنی محبت کے حصار میں چھوڑا تھا، جبکہ آفاق کو اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بجھے اس دل کے ساتھ چلتی کبرٹ سے کپڑے لیتی واش روم میں بند ہو گئی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، آئی ہوپ سو کہ آپ سب کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پلیز۔ آپ لوگ سپورٹ کیا کریں، رائٹر کو آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایپیسوڈ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس کو لائک بھی کر دیا کریں، اس میں بالکل ٹائم نہیں جاتا، لیکن پھر بھی کوئی لائک کرنا پسند نہیں کرتا کہ ایک لائک سے کیا ہو جاتا ہے، لیکن نہیں، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو مجھے کمنٹس میں بتایا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ حافظ۔